السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سجی دھجی بیٹھی تھی، وہ دلہن بنی ہوئی نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس میر ون لہنگے میں مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا مرمری جسم، اس کا خوبصورت سراپا اس میں بہت جج رہا تھا۔ وہ ایسی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ہر ایک کی نگاہ اس پر ٹھہر چکی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ روئے چلی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو فر بہہ رہے تھے۔ اس کے دکھ کا اندازہ اس کے علاوہ اور کوئی لگا ہی نہیں سکتا تھا۔ بے شک جس پر جو گزرتی ہے صرف وہی اس بارے میں جانتا ہے، اور وہ بھی اپنی اذیت کے بارے میں صرف خود ہی جان سکتی تھی۔ بعض اوقات بچوں کے کیے کی سزا اگر ماں باپ کو سہنی پڑتی ہے تو کچھ اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کے کیے کی سزا بچوں کو بھی بھگتنی پڑتی ہے، اور اگر وہ بھگتنے والی بیٹیاں ہوں تو پھر یہ دنیا ان پر تنگ ہو جاتی ہے اور وہ بچیاں مسکرانا تک بھول جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے بڑوں کی کیے کی سزا اسے ملی تھی، اور وہ اپنی شادی والے دن دلہن بنی بیٹھی تھی، لیکن جلد ہی اس کی خوشیاں ختم ہو گئی تھیں۔ اس کا دل خالی ہو گیا تھا، اور وہ سکتے میں بیٹھی صرف آنسو بہائے جا رہی تھی۔ دیکھنے والے لوگ اسے ترس کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، جو اس کی کیفیات کو سمجھ رہے تھے، لیکن باقی لوگ اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور وہ اس سب سے بے نیاز خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں صرف سامنے پڑی ٹیبل پر جم چکی تھیں، اور اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہے چلے جا رہے تھے۔ وہ تو اپنے باپ کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، وہ تو سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اور سب سے زیادہ لاڈ پیار بھی اسی کے حصے میں آیا تھا۔ لیکن زندگی کی رنجشوں، دکھوں اور اذیتوں نے شاید اسی کی راہ ہی دیکھ لی تھی۔ وہ معصوم سی پنکھڑی جو ابھی تک کھل کر پھول بھی نہ بن سکی تھی، ایک دم سے مرجھا گئی تھی۔ معلوم نہیں اس کے مقدر میں کیا لکھا تھا، کیا اتنی اذیتیں، اتنی آزمائشیں اس کا مقدر بن چکی تھیں۔ وہ رو رو کر نڈھال ہو رہی تھی۔ اس کی رخصتی میں آئے سب لوگ خاموشی سے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تھے۔ اس کے خاندان کے تمام لوگ بت بنے کھڑے تھے، اور وہ کسی سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اس کو اس سب میں دھکیلنے والا خود ہر چیز سے آزاد ہو کر یہاں سے جا چکا تھا، اور اسے اذیتوں اور بدنامی کے حوالے کر چکا تھا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اسے اتنی بڑی سزا کیوں دی گئی ہے۔ وہ یہ سب کچھ جاننے سے بے خبر تھی۔ اسے اتنا بھی معلوم نہ تھا کہ اس معصوم کو یہ سزا آخر دی کس گناہ پر گئی تھی، اور وہ خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ سب لوگ اس کے منہ کو تک رہے تھے، لیکن وہ خاموشی سے ٹیبل کو بس تکے جا رہی تھی۔ اس کی پتھر آنکھوں سے آنسو بھی بہے چلے جا رہے تھے۔ اسے کوئی بھی ہمت دینے والا اور دلاسا دینے والا آگے نہیں بڑھا تھا، اور وہ بے گناہ، بے قصور ہوتے ہوئے بھی پھر بھی سب کی نظروں میں قصوروار ہی بنی کھڑی تھی۔ ایک دم سے اس کے کانوں میں آواز پڑی۔ یہ اس کی چاچی کی آواز تھی، جو ہمیشہ سے اس کے گھر میں رہی تھی، اور آج وہ اسی کے ہی کردار پر انگلی اٹھا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، اسی دن کے لیے میں تم لوگوں کو منع کرتی تھی، اسے مت پڑھائے، اسے زیادہ سر پر نہ چڑھائیں۔ اب دیکھا دیکھی کیسے عزت رکھ لی اس نے ہماری۔ اس کی یہ بات سنتے ہوئے اس کے چاچا حمید احمد نے اپنا سر خاموشی سے جھکا دیا۔ ان کے چہرے پر بھی جو لکھا تھا وہ واضح تھا۔ وہ بھی اپنی بھتیجی کو غلط سمجھ رہے تھے، اسی وجہ سے وہ خاموش ہو گئے تھے۔ ندا خاموش بیٹھی سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی زندگی میں اب آنسو لکھ دیے جا چکے تھے۔ وہ اب اور کیا کر سکتے تھے؟ اس کی ماں اسے پیار کرتے ہی فوت ہو گئی تھی، اور پھر اس کی ساری ذمہ داری اس کے باپ پر آئی تھی۔ اس کے باپ نے اسے اس کی چاچی جان کے حوالے کر دیا تھا، لیکن اس سے وہ بہت ہی پیار کرتا تھا، اور اس کی نازوں پلی اکلوتی بیٹی تھی۔ شہریار خان اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے، اور اسی وجہ سے
وہ اسے کوئی تکلیف، کوئی اذیت بھی نہیں دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے آج تک اس کی کوئی خواہش رد نہ کی تھی۔ وہ اپنے چچاؤں کے بچوں اور اپنے تمام کزنوں سے سب سے چھوٹی تھی، اور وہ سب کی لاڈلی تھی۔ بہت دادا دادی بھی اس کے ابھی حیات تھے، اور وہ ان کی بھی بہت لاڈلی تھی۔ وہ نہایت حسین و جمیل اور کافی چپقلش مزاج کی لڑکی تھی۔ آج سے پہلے وہ اتنی خوش و خرم رہا کرتی تھی اور اتنی شرارتیں کیا کرتی تھی کہ گھر کے تمام لوگ اس کی شرارتوں سے تنگ آ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اب بس بھی کرو ندا۔ لیکن وہ تھی کہ ہر کسی کی زندگی میں ہلچل مچائے ہوئے تھی۔ مسکراہٹ تو اس کے ہونٹوں سے دور ہی نہ ہوئی تھی، لیکن آج وہی لاڈلی، خوش و خرم رہنے والی، خوبصورت آنکھوں والی خوبصورت لڑکی آج قسمت پر بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ تب کی بات ہے جب وہ اس دنیا میں آئی تھی، اور اس کی ماں اسے جنم دیتے ہی فوراً سے اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ ندا اپنے والدین کی شادی کے 18 برس بعد پیدا ہوئی تھی، اور اس کی پیدائش پر اس کے تمام خاندان والے بہت خوش تھے۔ لیکن بہت جلد ہی ان کی یہ خوشی ان کے غم میں بدل گئی تھی، جب وہ اس کی ماں اسے پیار کرتے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس کی ذمہ داری اب اس کے باپ شہریان خان کے کندھوں پر تھی۔ وہ اس نومولود معصوم سی بچی کو کیسے سنبھال پاتا؟ چنانچہ اس نے اسے اٹھایا اور اپنی ماں اور اپنی بھابھی کے پاس لے گیا۔ اس کی بھابھی ارمزیا اور اس کی ماں دونوں اسے دیکھ کر خوش تھی، لیکن ارزمیا کا چہرہ کچھ الگ تھا۔ وہ شاید ندا کو پسند نہ کرتی تھی۔ ندا کی پیدائش پر جیسے ہی سب لوگ خوشی سے اچھل رہے تھے، یہ اس کے لیے بہت دکھ کا باعث تھا، کیونکہ اس کی بھی 2 بیٹیاں تھیں، لیکن ان کی پیدائش پر ایسی خوشی نہ منائی گئی تھی جیسے اس کی پیدائش پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ مگر اس خوشی میں ایک غم مل چکا تھا، اور وہ غم ندا کی ماں سرور کا تھا، جو اسے پیدا کرتے ہی چل بسی تھی۔ دادی کی گود میں دینے کے بعد شہریار خان نے ندا کے صرف اور صرف اخراجات اٹھائے تھے، اس کی خواہشیں پوری کی تھیں۔ وہ ہر طرح سے اس کا خیال بھی رکھ رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی زندگی میں ان کی بیٹی کو کوئی اذیت، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کے معاملات میں بہت حساس تھے۔ وہ بچپن سے ہی نہایت چالاک اور خوش اخلاق، وہ اتنی شوخ اور چپقلش تھی کہ اس کی ہنسی اور اس کی شوخی گھر کے چاروں طرف گونجتی تھی۔ ماں کے نہ ہونے کے باوجود بھی ماں جیسی دادی اس کے سر پر موجود تھی۔ اس کی چاچی سے اس کی کبھی نہیں بنی تھی، کیونکہ اس کی چچی پہلے دن سے ہی اس سے کافی بغض رکھنے والی تھی، اور اس بات کا اندازہ خود اسے بھی نہیں تھا۔ لیکن اس کی دادی اس سے بہت پیار کرتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ دادی کی وجہ سے پورے گھر میں چہکتی پھرتی تھی۔ مگر اس کا یہ چہکنا، اس کا یوں گھر میں ادھر ادھر پھرنا اور اس کی یہ شرارتیں بہت خاص تھیں۔ وہ بہت جلد ہی بڑی ہو گئی تھی۔ ماں کا سایہ سر پہ موجود نہ تھا، اسی لیے بہت سے لوگوں کی باتیں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ بہت سے منہ تھے جو اس کے کردار پر بھی زبان درازی کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے اپنے اس کے خلاف ہو چکے تھے، لیکن وہ اس سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی زندگی جیے چلی جا رہی تھی۔ جب اس کی زندگی بھر ہلچل ہوئی اور وہ اس کے گھر میں سب سے چھوٹی بیٹی سب سے پہلی بیاہی جانے لگی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی چاچی اس سے بہت جلتی تھی۔ اس کی خوبصورت سراپے کو دیکھ کر وہ اپنی بیٹیوں کے لیے بہت برا گمان کیے ہوئے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کے ہوتے ہوئے اس کی بیٹیوں کے رشتے نہ ہوں گے، اس لیے اس نے ندا کے کردار پر انگلی اٹھانے کے لیے زمین آسمان کے قلابے ماپنا شروع کر دیے تھے۔ اس نے ہر حربہ آزمایا اور اسے گھر والوں کی نظروں میں غلط ثابت کر دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے چھوٹے ارباز کے ساتھ اس کی غلط صحبت کا الزام لگا دیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ سب لوگ اس پر شک کر رہے تھے۔
اور وہ سب سے انجان تھی۔ اسے معلوم بھی نہ تھا کہ اس کے خلاف بڑی سازش پک چکی ہے۔ ایک روز جب وہ کچن میں اپنی دادی کے لیے سوپ بنانے کے لیے آئی تھی تو اس کی چاچی نے اس سے کہا کہ تم جاؤ اور میرے کمرے سے میرا موبائل فون لے آؤ۔ وہ اس کے کمرے میں گئی، لیکن وہاں پر اسے کہیں بھی اس کا موبائل فون نظر تک نہ آیا۔ اس نے ایسے میں اپنی چچی جان کو آواز لگائی اور اس سے کہا کہ آپ کا موبائل فون یہاں نہیں۔ تب اس نے کہا کہ ذرا دیکھنا، میں ارباز کے کمرے میں گئی تھی، وہاں ضرور ہوگا میرا موبائل۔ اور معصوم ندا اپنی عادت کے مطابق وہاں چلی گئی تھی۔ وہاں آگے ارباز اس کا منتظر تھا۔ وہ اپنی ماں کی چال میں کافی حد تک شامل تھا، اسی وجہ سے اس نے اس سے موبائل مانگا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور یہ وہ موقع تھا جب ارمزیا تمام گھر کے بزرگوں کے لیے یہاں آ دھمکی تھی، اور یوں ان سب نے اپنی آنکھوں سے غلط کو دیکھ کر سچ مان لیا تھا۔ یہ بظاہر تو سچ لگ رہا تھا، لیکن یہ حقیقت کوئی نہ تھی، اور یہ ساری سازش کے لیے چاچی کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب ندا اپنے باپ کی نظروں میں بھی مشکوک بن چکی تھی۔ سب اس سے منہ پھیر کر چلے گئے تھے، یہاں تک کہ اس کی دادی بھی اب اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔ اس نے اب جب اپنی دادی کی طرف دیکھا تو دادی بھی منہ پھیرتے ہوئے کہا کہ ندا، اگر تم ارباز سے شادی کرنا چاہتی تھی تو تم مجھ سے ذکر کر لیتی، کیا میں تمہیں انکار کر دیتی؟ مگر تم نے میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ آج مجھے اپنی تربیت پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ دادی یہ کہتے ہوئے چلی گئی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اس سارے منظر کو کسی شاکی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ سبھی کے چہرے اب اس سے بالکل بھی اجنبی دکھنے لگے تھے، اور وہ ان سب چیزوں میں اپنا آپ اپنا پن ڈھونڈنے میں لگی تھی۔ لیکن آج سارے سگے پرائے ہو چکے تھے۔ عورت کی غلطی تو ویسے بھی معاف نہیں کی جاتی، لیکن جب آنکھوں کے سامنے ہی عورت کو غلط ثابت کر دیا جائے تو وہ سب کی نظروں میں مزید گر جاتی ہے، اور پھر وہ کسی کی نظروں میں دوبارہ نہیں اٹھا کرتی، چاہے وہ غلطی سے ہو یا پھر کسی جرم کے زیر اثر۔ لیکن پھر بھی آج وہ بھی گر چکی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے اسے پتھر بنا دیا تھا، لیکن اب اس کی شرارتیں کم ہو گئی تھی، اس کی ہنسی بھی کم ہو گئی تھی، اس کا بولنا ہر کسی سے بند ہو چکا تھا۔ لیکن اس خان گھر میں ادھر ادھر پھرنا، اور پھر اس واقعے کے بعد اب شہریار خان چاہتا تھا کہ وہ جلد سے جلد اس کی شادی کر دے، کیونکہ جب اس نے ارباز سے شادی کرنے کا کہا، ارباز نے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جو میرے ساتھ اکیلے میں ملنے آ سکتی ہے تو وہ کسی اور کے ساتھ کیسے نہیں جا سکتی؟ مجھے اس پر بالکل بھی یقین نہیں۔ میں ہرگز اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور مجھے ویسے بھی ابھی پڑھائی کرنی ہے۔ آپ جہاں مرضی ندا کی شادی کر لیں۔ ندا کے کردار پر مزید تر مزید باتیں ہو رہی تھی، لیکن وہ خاموش تھی۔ وہ آخر اپنے ہی کردار کی صفائی دیتی بھی تو کسے دیتی؟ یہاں پر تو سب اس کے دشمن بنے کھڑے تھے۔ اس سے پوچھے بغیر اس کا رشتہ طے کر دیا گیا تھا۔ یہ شہریار خان کے کسی قریبی دوست کے بیٹے کا رشتہ تھا، اور وہ کافی دنوں سے اس بارے میں بات کر رہے تھے۔ آج ہی جب اس نے جنید کو ارباز کے کمرے میں یوں اکیلے دیکھا تو پھر اس کا اعتماد بھی اس سے اٹھ چکا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کہ ندا اس کا سر شرم سے جھکا دے، وہ اس کی جلد سے جلد شادی کر دے۔ اس چکر میں وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس نے جس خاندان میں اس کا رشتہ کیا ہے، اس خاندان کے ساتھ اس نے ماضی میں کچھ ایسا کیا تھا کہ وہ اس کا بدلہ لینا چاہ رہے تھے، مگر وہ اپنے دوست کا منہ تکتے ہوئے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے بیٹے کے ساتھ کر چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ لوگ شادی پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ انہیں بھی شادی کی بہت جلدی تھی، اور شہریار خان نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسی ماہ کی کوئی تاریخ رکھ لیں۔ اور پھر یوں شہریار خان
اور محمد جان کے باہمی اتفاق سے شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی تھی۔ اس کی شادی ویسے ہی دھوم دھام سے ہو رہی تھی جیسے خاندان کے ہر فرد کی شادی ہوتی تھی، مگر یہاں کے تمام لوگ افسردہ تھے اور تمام لوگ دلہن سے منہ بھی پھیرے ہوئے تھے۔ کسی نے بھی ندا سے بات نہ کی تھی، اس پر بس فیصلہ ہی مسلط کر دیا گیا تھا۔ اس فیصلے پر اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس سے کچھ نہ بن پڑا تھا کیونکہ سب ہی اس کے خلاف تھے۔ اس روز وہ بہت روئی تھی، اس نے رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ اس نے اپنے بابا کے روم میں جا کر ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ اس سے منہ پھیر کر چلے گئے تھے۔ دادی نے بھی یہی کیا تھا۔ چچی نے تو اس کی زندگی برباد کر ڈالی تھی۔ وہ آخر ایسی کیسے ملک سے جج اور چچی بلاتی اور پھر وہ چچی کے پاس کیسے جاتی؟ وہ خاموشی سے آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی تھی، جہاں وہ جی بھر کر روئی تھی، وہ جس کے آنسوؤں سے اسے گھر کی تمام بڑوں کے دل پر گرتے تھے، یہاں پر اس کے چچا، اس کے باپ، اس کے دادا اور اس کی دادی اس کے رونے سے تڑپ جایا کرتے تھے۔ آج وہ چیخ چیخ کر اذیت سے روئے جا رہی تھی، مگر کوئی بھی اس کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ اسی سے اذیت میں مبتلا کرنے والے بھی اس کے اپنے ہی تھے۔ اس نے خود کو مضبوط کیا اور باپ کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ شادی ویسے ہی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ اس کی تمام کزنیں بھنگڑا ڈالے ہوئی تھیں۔ روز رات کو ڈھول گئی ان کے گھر رکھی جاتی تھی۔ ان کے گھر میں روزانہ رات کے فنکشن ہوتے۔ روزانہ کی بنیاد پر جو فنکشن ان کے ہاں شادی کی تقریبات میں منعقد ہوتا تھا، اس میں سارے کے سارے لڑکیاں اپنی تیاریوں کے مطابق شرکت کرتی تھیں۔ یہاں کے لوگ اس شادی سے خوش تھے، لیکن نیدا بہت دور تھی۔ نیدا کے پاس تو کوئی لڑکی بھی نہ آتی تھی۔ وہ خاموشی سے اس گھر کی ہونے والی تمام تر حرکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس میں دخل اندازی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خاموش تھی اور بہت جلدی اس کی رخصتی کا دن بھی آ گیا تھا جب وہ رخصتی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس روز اس کے لیے ایک پارلر والی منگوا دی گئی تھی اور اس کے کمرے میں ہی اسے بھجوا دیا گیا تھا۔ گھر میں سے کوئی بھی اس کے پاس نہ آیا تھا سوائے اس پارلر والی کے۔ پارلر والی نے اسی دلہن کے روپ میں تیار کر کے مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ آج وہ ایک حسین شہزادی لگ رہی تھی۔ پتہ ہی نہ چل رہا تھا کہ یہ وہی نیدا ہے، لیکن اس کی آنکھیں ابھی بھی کسی سوچ میں ڈوبی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے تیار کر کے فوراً اسٹیج پر لا دیا گیا تھا۔ اسے اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا۔ اسٹیج پر پہلے سے ہی محمد جان کا بیٹا اسماعیل بیٹھا تھا۔ وہ خوبصورت نوجوان تھا، ہینڈسم بھی تھا اور پڑھا لکھا بھی تھا، لیکن ندا کی قسمت شاید ابھی بھی خراب چل رہی تھی۔ جب وہ یہاں آ کر بیٹھی اور نکاح شروع ہو گیا، نکاح کے ختم ہوتے ہی اسماعیل اٹھا اور اس نے یہ کہتے ہوئے دلہن کو لے جانے سے انکار کر دیا کہ وہ ایسی لڑکی کو ہرگز اپنے گھر نہیں لے جا سکتا جو کسی غیر کے ساتھ پکڑی گئی ہو۔ اس بات کا سننا تھا کہ دلہن بنی بیٹھی ندا ایک دم سے چکرا کر اس کو دیکھنے لگی تھی۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس بات کو تو ان کے گھر میں سے اور کوئی نہیں جانتا تھا، پھر یہ کیسے اس بات کو جان گیا تھا؟ اور معاف کریے گا اور شہریار خان، مجھے آپ سے یہ کہتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے، لیکن مجھے بتانے والے نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں آپ کی بیٹی کو اپنے نکاح میں فرق رہا ہوں، لیکن اسے رخصت کر کے نہیں لے جا سکتا۔ یہ میرے لیے مزید کیا زندگی کا باعث ہوگا، اور اگر آپ کہیں گے تو میں اسے طلاق بھی دے دوں گا۔ دوسری بات، اگر اس کا گھر میں ہی اتنا بڑا جھگڑا چل رہا تھا تو باہر کتنے چل رہے ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی سٹیج سے اترا اور اترتے ساتھ ہی وہ بھی نہ رکے نہ پیچھے دیکھے، آگے کی طرف چلتا گیا۔
اس کے خاندان کے سبھی لوگ اس کا تحفظ کرتے ہوئے پیچھے چل دیے تھے۔ نیدا بت بنی اپنی قسمت کو ایک بار پھر سوچ رہی تھی۔ اس کی قسمت میں نہ جانے بے قصور نہیں، اتنا بڑا جرم کی سزا کیوں لیتی گئی تھی؟ وہ ٹیبل کو تکتے سوچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ ان کی ہی بارات میں آئے سبھی لوگ خاموشی سے اٹھتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس کے خاندان کے سبھی لوگ کھڑی دیکھ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے بیٹیاں ستائے جا رہی تھی۔ تبھی اس کی چاچی نے باتیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ اس کا چچا ساری کے سارے خاموشی کے ساتھ اپنا سر جھکائے کھڑے تھے۔ تبھی وہ ٹھیک اور اپنے لنگر کو سنبھالتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف روتی دھوتی بڑھ گئی تھی۔ کسی نے اس کے پیچھے جانے کی ہمت نہ کی تھی، نہ ہی کوئی اس کے پیچھے لگ جاتا تھا۔ اس کے خلاف سازش اتنی بڑی رچی گئی تھی کہ وہ کسی کو اپنی صفائی نہیں دے سکتی تھی۔ وہ جو ہی اپنے کمرے میں گئی، اس کے پیچھے اس کی چچی بھی گئی تھی، اور وہ اس کو مخاطب کر کے ہی کہہ رہی تھی، دیکھ لیا نا، میں نے تمہیں کس طرح سے ذلیل کر دیا ہے۔ اب تم دیکھنا، تمہاری عزت کبھی بھی اس خاندان کے سامنے بحال نہیں ہو پائے گی، اور تم ہمیشہ ایسے ہی ذلت و رسوائی کی زندگی گزارو گی۔ تم میری بیٹیوں کا حق کھانے کے لیے آئی تھی نا، اب دیکھو میں تمہارا کیا حال کر دوں گی۔ اچھا جی، ہر چیز سے بھی گنی ہوئی یہی بات کہہ رہی تھی کہ دفعتاً شہباز خان اس کمرے کے دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے پیچھے آیا تھا، اور خدا نے اس کے سامنے اس کی بیٹی کی ساری پول کھول دی تھی۔ اس کی بیٹی پر جو اتنی بڑی سازش رچائی گئی تھی اس کے سامنے کھل کر آ گئی تھی۔ وہ سب کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہوا اندر گیا تھا اور نیدا کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا، جبکہ اس کی نظر ارمزیا کے لیے حقارت بھری تھی۔ کچھ دیر پہلے کی وہ نظریں جو ارمزیا کو ٹھیک اور نیدا کو غلط ثابت کر رہی تھی، آج انہی آنکھوں میں ارمزیا کے لیے حقارت نظر آ رہی تھی۔ اس نے ارمزیا کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بلند آواز میں چلاتے ہوئے کہا، خبردار، اگر میری بیٹی پر دوبارہ کسی نے کوئی بات کی تو میں اس وقت اندر ہو کے گیا تھا جب تم لوگوں نے میری بیٹی کے لیے اس لیے آپ کی سازش کی تھی، لیکن اب نہیں۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری بیٹی سے ہی میرا بدلہ لیا گیا ہے، کیونکہ میں نے محمد جان کی بہن کو بھی اسی طرح نکاح کے وقت کیا تھا، اور آج محمد جان کا بیٹا میری کرن پر مجھے ویسے ہی بربادی دے گیا ہے، مگر میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو اکیلا چھوڑ دوں۔ خبردار، اگر کسی نے دوبارہ میری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے ندا کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ باقی اس قدر شفقت سے بھرا اپنے سے پھر سے اپنی زندگی کو جینے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں بہے چلی جا رہی تھیں اور وہ باپ کے سینے سے لگی بس روئے جا رہی تھی۔ دروازے پہ ساکت کھڑی دادی جان یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ان میں ہمت نہ تھی کہ وہ ندا کا سامنا کر سکتی، کیونکہ ندا نے اپنے کردار کی صفائی دینے کے لیے دادی کی طرف رخ کیا تھا، مگر دادی نے منہ پھیر لیا تھا۔ دادی نے ایک حقارت بھری نظر ایک کونے میں مجرم بنی کھڑی ارمزیا پہ ڈالی اور خود دروازے سے باہر جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی، اس کی نظر محمد جان اور اسماعیل پر پڑی۔ وہ دونوں اس وقت پھر سے اس گھر میں موجود تھے اور یہیں آ رہے تھے۔ کچھ ہی وقت بعد وہ دونوں ان کے سامنے کھڑے تھے اور اپنے کیے کی معافی مانگ رہے تھے۔ یہ خبر اڑتی ہوئی ان تک بھی جا پہنچی تھی، کیونکہ کچھ مہمان ابھی یہیں پہ موجود تھے۔ ارمزیا سے حمید صاحب نے منہ موڑ لیا تھا۔ انہیں یقین ہی نہ آیا تھا کہ وہ اتنا بڑا الزام لگا سکتی ہے ندا پہ۔ خیر، یہ وقت ابھی حساب کتاب چکتا کرنے کا نہ تھا، بلکہ یہ وقت ابھی اپنی بچی کو رخصت کرنے کا تھا۔ ان لوگوں نے ندا کے کہنے پہ اسماعیل کو معاف کر دیا اور پھر ان دونوں کی دعاؤں تلے انہوں نے ندا کو رخصت کیا۔
رمزیہ اب گھر کے سبھی لوگوں سے کٹ گئی تھی، اب اس کے ساتھ کوئی بھی بات نہ کرتا تھا، جبکہ دوسری طرف ندا اب اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کی تمام رنگینیاں دیکھ ہی رہی تھی۔ اس کی زندگی میں بالآخر خوشیاں اور سکون آ چکا تھا۔ وہ اس سب کے لیے اللہ سے شکر گزار تھی۔ بے شک صبر کے بعد اس کا صلہ بھی ملتا ہے، اور اکثر اوقات ماں باپ کے کیے کی سزا بھی بچے کاٹتے ہیں، اور اگر یہ سزائیں کاٹنے والی بچیاں ہوں تو ان کی زندگی مزید اجیرن بن جاتی ہے۔ خدا سبھی بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔